بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عثمان مظہر ہے اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تلمیذ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے۔ جو ہمارے یہ آج سیشن ہے اسپیشلی بقرہ عید یا جو عشرہ ذی الحجہ سے ہم گزر رہے ہیں اس کی مناسبت سے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں کو امید ہے میری آواز بھی آ رہی ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ سیشن ریکارڈ بھی کر رہے ہیں۔ تو بغیر کسی اور ڈیلے کے، کیونکہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ کم ہے، تو ہم اس کو انشاءاللہ اس سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے سیشن کا؟ دا گریٹ سیکریفائس، یعنی بہت عظیم قربانی، اینڈ دا لرننگ فرام دا لیگیسی آف ابراہیم علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی سے سیکھنا۔ میری جو سلائیڈز ہوں گی وہ انگلش کے اندر ہیں، میں انشاءاللہ وہ سلائیڈ شیئر بھی کر لوں گا یہاں پہ جو کوآرڈینیٹر ان کے ساتھ، تو آپ کے ساتھ گروپ میں سلائیڈ شیئر کر لیں گے اگر آپ کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو معذرت کہ وہ انگلش میں ہے، اگر کسی کو مطلب اس سے پریشانی ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو سلائیڈز میں نے آپ کی ہیلپ کے لیے بنائی ہیں تاکہ آپ کے آسانی ہو سمجھنے میں۔ تو دا گریٹ سیکریفائس، عظیم قربانی، ہم لوگ جو عشرہ ذی الحجہ کے دن سے گزر رہے ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ دن جو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور علماء بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سال کے اندر کسی بھی دن میں نیک عمل کیے ہوئے اتنے زیادہ محبوب نہیں جتنے کہ ان 10 دنوں کے اندر محبوب ہوں، اور اس عشرے کے آخر میں جا کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے قربانی کرتے ہیں، بقرہ عید جس کو ہم کہتے ہیں وہ بناتے ہیں، اور یوم عرفہ کا روزہ بھی رکھتے ہیں، جس کے روزہ رکھنے سے 2 سال کے آپ کے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ جو لوگ حج پہ موجود ہیں اس وقت، وہ مینا جائیں گے اور عرفات میں اپنا ٹائم گزاریں گے، مزدلفہ میں ٹائم گزاریں گے، اور جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ لوگ جو انشاءاللہ قربانی کریں گے۔ جو قربانی نہیں کر سکتا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، خوب زیادہ اذکار پڑھے، اور ان 10 دنوں سے خوب فائدہ اٹھانے کی انشاءاللہ کوشش کرے۔ یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے۔ لیکن یہ 10 دن کیوں امپورٹنٹ ہیں، کیوں اچھے ہیں، مطلب کیوں اتنے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ان دنوں کے اندر جو سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ چیز ہے وہی یوم عرفہ، جس کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو جو ہے جو عید کا دن ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بقرہ عید کا دن، جس دن جو ہے ہم قربانی کرتے ہیں۔ اور یہ قربانی جو ہے ایک ٹریڈیشن بن چکا ہے ہمارے یہاں، ایک کلچر کا حصہ بن چکا ہے کہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہم نے ہم جانور لے کر آئے، ہم نے قربانی کی، اور ہم نے اس جانور کا خیال بھی رکھا، لیکن کیا ہم نے واقعی میں جو اس قربانی کے پیچھے روح ہے، جو اس کے پیچھے مقصد ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ نہیں کی؟ تو سیشنز ہم بہت سارے ایسے اٹینڈ کرتے ہیں، میری کوشش ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی، کہ جن کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے، اور ہم اس کو سنت ابراہیمی بھی کہتے ہیں، ہم اس کو سنت ابراہیمی بھی کہتے ہیں، لیکن کیا سنت ابراہیمی صرف یہی ہے کہ ایک جانور کی قربانی کر دی جائے، یا اس سے بڑھ کر ہم سے چیزیں ایکسپیکٹڈ ہیں؟ اور ابراہیم علیہ السلام کی کیا خصوصیت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو لیڈر بنایا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا کہ آج ہر نماز میں درود کے اندر آپ ان پہ سلام بھیجتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بعد جتنے بھی انبیاء بھیجے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ ان کی اولاد سے بھیجے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا، ان کو اپنا خلیل بولا، اور ان کی قربانی کی تعریف کی، اور ان کو ایک لیڈر بولا۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ کیوں ابراہیم علیہ السلام اتنے ضروری ہیں؟ ہر کوئی چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی مناسبت کرتا ہے۔ جب بھی ہم ابراہمک ریلیجنز کہتے ہیں کہ یہ یہودی بھی کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام سے کنیکٹڈ ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام سے کنیکٹڈ ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام سے کنیکٹڈ ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی جو ہمارے گروہ ہیں وہ سب کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام سے کنیکٹڈ ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اصل لیگیسی ہے کیا چیز؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی صرف یہ ہے کہ ایک جانور کو ہم لیں، خریدیں اور اس کو قربان کر دیں، یا ہم اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں جو کہ ہمارے کام آ سکتی ہے؟ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں تو ہمیں توحید سب سے بڑھ کے نظر آتی ہے، ان کا توکل نظر آتا ہے، اور ان کی جو قربانیاں ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے قرآن کے اندر فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذکر کرو کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا، کہ بے شک وہ ایک ایسے شخص تھے جو سچے تھے، صدیق تھے، اور ایک نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سچا انسان بولا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد اپنی جو ہے اگلی آیت کے اندر، ایک اور آیت میں قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، لمبی آیت ہے، کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام ایک لیڈر تھے، ٹھیک ہے، ایک امت تھے خود سے، اور ان کی خصوصیت کیا تھی؟ ان کی خصوصیت یہ تھی
کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مکمل طور پہ اوبیڈینٹ تھے، حنیف جس کو بولا جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والے نہیں تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فیورز دیے اس کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، اجتباہ وحداہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی الی صراط مستقیم، صحیح راستے کی طرف، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کو خیر عطا فرمائی اور آخرت میں بھی ان کو خیر عطا فرمائے گا۔ یعنی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نمبر ون اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، اور سب سے بڑھ کے ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ اللہ کے جو نفس ہوتا ہے انسان کا، جس کو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے، نفس کی اتباع کرتا ہے، ڈیزائرز جس کو ہم بولتے ہیں، شبہات یا شہوات جن کو ہم کہتے ہیں، کہ انسان ان کی جو ہے اتباع کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑھ کے اگر ہم دیکھیں ان کی زندگی کے اندر، وہ اپنی نفس کی، اپنی ڈیزائرز کی قربانی دی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کسی چیز کا سوال نہیں پوچھا، چاہے وہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کی مکمل سبمیشن ٹورڈز اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جس چیز نے ابراہیم علیہ السلام کو مشہور کیا۔ کیا آج ہمیں معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نماز کتنی پڑھتے تھے؟ کیا ہمیں معلوم ہے آج ابراہیم علیہ السلام روزے کتنے رکھتے تھے؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تہجد کتنی پڑھتے تھے؟ بے شک ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ان کی عبادت بہترین اور خوبصورت ہوگی، لیکن آج جو ہمیں چیز پتہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں پتہ ہے، اور وہ قربانیوں کے پیچھے اصل روح کیا ہے، اگر اس روح کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنانے کی کوشش کریں تو ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آنکھوں میں، نظروں میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب آ سکتے ہیں۔ اور وہ جو اصل چیز ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سے ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ما كان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین، یعنی ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو ان میں سے تھے جو کہ حنیف تھے، یعنی سچائی کی طرف، خیر کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو لے کے جانے والے، اور مسلمان تھے جس نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا۔ ایک مسلمان کیا ہوتا ہے؟ میں ایک مسلمان ہوں، آپ ایک مسلمان ہیں، کون ہوتا ہے ایک مسلم؟ اسلمت لرب العالمین، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ میں اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کر دوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا دوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سوال نہ پوچھوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کروں، چاہے مجھے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ میں نے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ آج میں اللہ تعالیٰ کے دین میں کتنی بحث کرتا ہوں، کیوں لاجک ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، کیوں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز تو 1400 سال پرانی ہے، یہ چیز تو بھی سمجھ میں نہیں آتی، یہ چیز تو سمجھ میں آتی ہی نہیں آتی۔ آپ کو دین میں مکمل سبمیشن یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملے گا کہ مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام کو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ابراہیم علیہ السلام نے مکمل اطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس چیز کے اوپر سر جھکایا، اور انہوں نے کسی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شرک نہیں کیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت کی اصل روح، جس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم جو قربانی کر رہے ہیں، ہم اس لیے قربانی نہ کریں کہ ہمارے بچپن سے چیز کرتی ہوتی آ رہی ہے، ہمارے آباء اجداد کرتے تھے، میرے دادا کرتے تھے، میرے والد صاحب کرتے ہیں، نہیں، بلکہ میں یہ قربانی اس لیے کروں اور اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے کروں کہ مکمل سبمیشن میری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہے۔ تو کیا میری زندگی کے اندر اس قربانی کے علاوہ لوگ جو ہے فجر کی نماز نہیں پڑھتے، عید کی نماز پڑھ کے قربانی کر دیتے ہیں، تو کیا میری مکمل سبمیشن اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ نہیں ہے؟ کیا میں مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف اطاعت پہ قائم ہوں کہ نہیں ہوں؟ کیا میں نماز پڑھتا ہوں؟ کیا میں روزے رکھتا ہوں؟ کیا میں زکوٰۃ دیتا ہوں؟ کیا میں داڑھی رکھتا ہوں؟ کیا میں پردہ کرتا ہوں؟ کیا میں اسی طریقے سے اور اپنی جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ان کو پورا کرتا ہوں، یا میں ان کے اندر بحث و مباحثے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں اور محض قربانی اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے گوشت کھانے کو مل جائے گا، یا میں عید بنا لوں گا، یا کیونکہ بچپن سے ہم کرتے آ رہے ہیں تو ایک اچھی چیز ہے، ایک تہوار ہے؟ نہیں، کیونکہ مکمل سبمیشن ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت، میں ابھی اپنے ایک شیخ کو سن رہا تھا، اپنے ایک ٹیچر کو، اور انہوں نے یہی بتایا اس کے بارے میں کہ اگر آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی روح کو دیکھنا ہے تو اسلمت لرب العالمین، یا اللہ میں نے تیرے سامنے اپنے آپ کا سر جھکا دیا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اصل روح ہے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی فیملی، ان کی بیوی ہوں، ان کے بیٹا ہو، وہ بھی مکمل طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کے سامنے سبمٹ کرنے والے تھے، اور یہی ہمارے گھر کا حال ہونا چاہیے تاکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور کون ہے جو دین میں بہتر ہو اس سے بہتر سبمٹ، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو سبمٹ کر دے، جبکہ وہ اچھے اعمال کرتا ہو، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی دین پر قائم ہو، انکلائننگ ٹورڈز the truth، جو سچائی کی طرف قائم ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کون ہوتا ہے؟ جو بہترین پکا گہرا دوست آپ کا ہو۔ ایک تو دوست ہوتا ہے، ایک تو پکا دوست، لیکن خلیل وہ ہوتا ہے جو بڑا ہی قریبی دوست ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جیسے فرمایا نا کہ اگر میں خلیل کسی کو لیتا تو ابو بکر کو لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو خلیل کی جو حیثیت ہے، ایک قربت والی، ایک دوستی والی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بنایا۔ کیوں؟
کیوں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا اپنا دوست بنایا اور کیا ایسی ان کے اندر خصوصیت تھی؟ تو یعنی مجھے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک لیڈر بھی تھے اور ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست بھی تھے، مگر کیا خصوصیت تھی وہ ہمیں اگلی آیت میں چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام کو ذکر کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یہ اصل چیز ہے کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ لیا، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کہ امتحان لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کرتے کیا ہیں، بِكَلِمَاتِ فَأَتَمَّهُنْ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور اپنے احکامات کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اپنے احکامات کے ساتھ ان کو ٹیسٹ کیا، تو بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ، یعنی یہ انہوں نے جو ہے اس کو مکمل طور پہ پورا کیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، جب اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، اور میرا اور آپ کا بھی امتحان لیا جاتا ہے، ہم سے بھی قربانی مانگی جاتی ہے، ہم سے وقت کی قربانی مانگی جاتی ہے، ہم سے مال کی قربانی مانگی جاتی ہے، میں کتنی قربانی دے پاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، مجھے کتنا اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ یقین ہے، مجھے کتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے پہ یقین ہے۔ یہ ہے اصل روح، جب آپ اس جانور کو قربان کریں تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنے پہ کتنا زیادہ یقین ہے، میری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کتنی زیادہ قائم ہے، میری سبمیشن اللہ تعالیٰ کی طرف کتنی ہے، اور پھر مجھے شکایت ہے کہ میری زندگی میں ٹینشن ہے، فرسٹریشن ہے، ڈپریشن ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، میری اولاد میری نہیں سنتی، میری بیوی میری نہیں سنتی، میرا فلاں میرا نہیں سنتا، کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا امتحان لیتا ہے، میرا امتحان لیتا ہے، ہر شخص کا امتحان لیتا ہے، پوری زندگی کے امتحان ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے امتحانات میں کامیابی حاصل کی، وہ کیا امتحان تھے؟ بہت سارے امتحان، جس کے اوپر تو اگر آپ بات کی جائے تو آپ کو آدھا دن چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا ان کے والد کے ساتھ، کہ جب ان کے والد ایک بتوں کو بنانے والے آدمی تھے، آزر جن کا نام، اور جو کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے سورۃ المریم میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ان کو دعوت دی دین کی طرف آنے کی۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس چیز کو کور کروں، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے ان کو کس طرح سے انہوں نے بادشاہ کا سامنا کیا، کس طرح سے انہوں نے جو ہے بتوں کو توڑا اور پھر لوگوں نے ان کو آگ میں پھینکا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارا، انہوں نے کہا حسبنا اللہ نعم الوکیل، بے شک اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی اور وہ بہترین تمام معاملات کو چلانے والا، پورا کرنے والا ہے۔ تو حسبنا اللہ نعم الوکیل، یہ ابراہیم علیہ السلام کا توکل تھا، ان کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے اور وہ آگ میں جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے واقعہ جو ہے، مگر یہ ایک امتحان ہے، اپنے آپ کو امیجن کریں اس سچویشن میں کہ آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آپ کا کیا حال ہوگا، میرا کیا حال ہوگا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ خیال رکھنے والا، اللہ تعالیٰ کے پر مجھے پورا یقین ہے۔ اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی ہمیشہ، انہوں نے کہا کہ یہ ستارہ میرا رب، یہ چاند میرا رب، یہ سورج میرا رب نہیں، یہ میرا رب ہو ہی نہیں سکتے، جبکہ یہ غائب ہو جاتے ہیں، میرا رب تو وہ ہے جو کہ تب ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کبھی غائب ہونے والا نہیں ہے۔ جب انہوں نے اپنے امتحانوں میں کامیابی حاصل کی، اپنے بیٹے کی قربانی دینے کی قربانی دی، اپنی بیوی بچے کو اکیلا چھوڑ دیا مکہ کے اندر، جیسے ہم آگے دیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب امتحانوں میں وہ کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ بے شک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں لیڈر بنا دیا ہے لوگوں کے اندر۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، قال ومن ذریتی، اور میری اولاد کے بارے میں یا رب، قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ جو ہے رانگ ڈوئرز کے لیے، ظالمین کے لیے نہیں ہے۔ یعنی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی فکر تھی کہ اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ ان کی اولاد کے لیے نہیں دیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تمہاری اولاد بھی بہت زبردست ہوگی، نیک ہوگی، نہیں، جو ان میں سے ظالم ہے وہ ظالم ہے۔ تو اس لیے یہ کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے کہ میرے آبا و اجداد بڑے نیک تھے تو میں بھی جی ان کے ساتھ جنت میں جاؤں گا، نہیں، یا میں بہت نیک ہوں میرے ساتھ جو ہے دوسرے لوگ بھی جنت میں جائیں گے، اس طرح سے نہیں، میں اپنے اعمال کے لیے ذمہ دار ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتحان لیا، ان کے ٹیسٹ لیے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنا خلیل بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا لیڈر بنایا۔ اور ان ٹیسٹ کے پیچھے ایک چیز جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، جیسے بھی میرے شیخ نے بھی ایک مجھے بتایا کہ اسلمت لرب العالمین، بس سر جھکا دینا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کا حکم آ گیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، آگے کوئی سوال نہیں، آگے کوئی بات نہیں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے نہیں آ رہا، یہ تو کوئی سینس نہیں بن رہی ہے، تو کوئی لاجک نہیں بن رہی، نہیں، یہ نہیں ہے۔ جب آپ اس جانور کو قربان کریں، اس چیز کو یاد رکھنا ہے آپ نے، جب آپ اس کو گوشت کھائیں، اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ یا اللہ میری سبمیشن تیری طرف ہے، اس لیے میں نے یہ قربانی کی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی قربانی کی اور آپ کے اس جانور کے خون کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ خون یا یہ گوشت یا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتی، بلکہ تمہاری نیت، تمہارا اخلاص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصل میں دیکھتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں آگے جا کے ایک بڑی امپورٹنٹ ہمارے پاس جو ایک سٹوری جو ابراہیم علیہ السلام کی لائف سے ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اپنی فیملی کو ریگستان میں چھوڑنا۔ اور یہ میں کیوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس سٹوری کے ساتھ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو فیملی ہے، جو ان کی خاندان ہے، ایون وہ بھی بہت زیادہ اللہ پہ توکل کرنے والا، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنے والا ہے۔ آپ کو یہ واقعہ تو پتہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے
ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو یعنی ہاجر اور اسی طریقے سے اپنے بیٹے اسماعیل کو جو بالکل انفنٹ تھے اکیلے مکہ کے اندر چھوڑ دیا، جو بالکل اس وقت ریگستان کی تنہا وادی تھی، تنہا وادی تھی۔ اور یہ واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث میں صحیح بخاری کے اندر ملتا ہے۔ وہ کیا واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یہ بہت لمبی حدیث ہے جس کا میں نے تھوڑا سا حصہ یہاں پہ ڈالا ہے، اگر آپ نے پوری حدیث پڑھنی ہے تو یہ ریفرنس یہاں پر ہے، بخاری 3364 صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ واقعہ بتا رہے ہیں۔ اور یہ بڑی ایموشنل واقعہ ہے۔ آپ امیجن کریں کہ آپ ایک اکیلی عورت ہیں جس کی گود میں ایک بچہ ہے، اور اس کا شوہر اس کو ریگستان کی مٹی میں لا کے چھوڑ دیتا ہے اور اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اور وہ عورت اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اسے کہہ رہی ہے کہ تم مجھے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، اور وہ کوئی جواب نہیں دے رہا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم قفا ابراہیم منطلقا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں پہ چھوڑ دیا تو وہ ان کے پیچھے چلی، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے پیچھے چلی، اور انہوں نے ام اسماعیل جو اسماعیل کی جو والدہ ہے، فقالت، اس نے بولا یا ابراہیم، اے ابراہیم، این تذهب، تم کدھر جا رہے ہو، ٹھیک ہے نا، اور وتترکنا، کہ ہمیں کدھر چھوڑ کے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، بهذا الوادی، اس وادی کے اندر، الذي ليس فيه انس ولا شيء، کہ جس کے اندر نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی چیز ہے، فقال له ذلك مرارا، کہ اس کے اندر تو کوئی چیز نہیں جس کے اوپر ہم جس کے ساتھ وقت گزار سکیں یا ٹائم گزار سکیں، وجعل لا يلتفت، یعنی جب اس نے یہ دیکھا، ٹھیک ہے نا، بٹ ہی ڈڈ ناٹ لک بیک، انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا ان کی طرف، انہوں نے اس کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا اپنی بیوی کی طرف، تو انہوں نے کہا فقالت له اللہ، تو اس نے کہا بیوی نے، کیا اللہ نے آپ کو الذی امرک، اس چیز کا حکم دیا ہے، بہذا، قال نعم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ خاتون کیا جواب دیتی ہے۔ کوئی اور عورت ہو کیا کہے گی، تمہارا دماغ خراب، تمہارا یہ خراب، تمہیں کیا ہو گیا، تم پاگل ہو گئے ہو، دس اینڈ دیٹ، نہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام سے ان کی بیوی پوچھتی جا رہی ہے کہ بھائی آپ کو کس نے اس چیز کا حکم دیا، کس چیز، کیوں آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں، تو کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا، انہوں نے کہا ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو آگے وہ کیا جواب دیں گے، قالت اذن لا یضیعنا، کہ بے شک ہمیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا، and ثم رجعت، اور پھر وہ پلٹ گئی، he will not neglect us and he returned while Ibrahim proceeded، وہ آگے چل پڑے، فانطلق ابراہیم حتى اذا كان عند الثنية، کہاں پہ وہ پہنچ گئے، سنیہ، وادی سنیہ میں پہنچ گئے، جہاں ان کی بیوی بچے ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اور انہیں دور سے پھر کھڑے ہوئے، ان کا بھی دل تھا، وہ بھی ایک انسان تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اپنی بیوی بچے کو اکیلے ریگستان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ہی نہیں پوچھا یا اللہ تو مجھے حکم کیوں دے رہا ہے، مجھے تو کوئی سینس نہیں بن رہی ہے، تو مجھے حکم کیوں دے رہا ہے، میں اپنی بیوی بچے کو اکیلے ریگستان میں چھوڑ دوں گا، یہ تو مر جائیں گے، ان کو زندہ کون رکھے گا، ان کا خیال کون رکھے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال نہیں پوچھا، اور یہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی سبمیشن۔ تو اللہ سے جب وہ دور ہو گئے ان سے، جب وہ ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے، تو انہوں نے ان کی طرف پلٹے، ٹھیک ہے، تو ان کی طرف پلٹے بوجہ البیت، کہ انہوں نے اپنے چہرے کو کعبے کی طرف کیا جو اس وقت کعبے کی نشانی تھی، ثم دعا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی اپنے ہاتھ اٹھا کے، انہوں نے دعا کی، کیا ہاتھ دعا کی، ورفع یدیہ، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، فقال، جو کہ ہمیں قرآن میں ملتی دعا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اور پھر آگے ہمیں جو ہے اس یہ آیت پوری قرآن کے اندر پتہ چلتی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ، یا اے ہمارے میرے رب، میں نے اپنے بیوی بچوں کو یہاں پہ چھوڑ دیا ہے اس وادی کے اندر جو بالکل جنگل بیابان ہے، جو بالکل خالی ہے، یا اللہ تو ان کا خیال رکھنے والا ہے، تیرے گھر کے پاس میں نے ان کو یہاں پہ چھوڑ دیا۔ لیکن پہلی چیز جو ابراہیم علیہ السلام کو فکر تھی وہ کیا تھی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ تاکہ یا اللہ کہ تیری وہ نماز کو قائم کریں۔ سب سے پہلی فکر ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی بچوں کی یہ نہیں تھی یا اللہ یہ مر جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، یا اللہ ان کو کھانا عطا فرما، یا اللہ ان کو پانی عطا فرما، یا اللہ ان کا خیال رکھ، نہیں۔ the first worry that ابراہیم علیہ السلام had about his family، اپنے خاندان کے بارے میں جو ان کی پہلی فکر تھی، کیا میری اور آپ کی پہلی فکر ہے اپنے بچوں کے بارے میں کہ میرے بچے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، میرے بچوں کو قرآن کتنا آتا ہے، میرے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں کہ نہیں سیکھ رہے، میرے بچے دین کا علم کتنا حاصل کر رہے ہیں، کیا یہ ہمیں فکر ہے یا ہمیں زیادہ فکر ہے ابراہیم علیہ السلام کو یہ فکر؟ سب سے پہلی آپ امیجن کریں سچویشن کہ وہ تنہا میدان میں ریگستان میں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے ان کو یہاں پہ اکیلا چھوڑ دیا ہے، جبکہ ان کی بیوی بچوں کو دیکھ نہیں سکتا، وہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تاکہ تیری نماز کو قائم کرے، یا اللہ یعنی یہ تیری نماز کو قائم کرے، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اس کے بعد فجعل افئدة من الناس، اور یا اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، تو لوگوں کی دلوں کو ان کی طرف مائل کر، تہوی الیہم ورزقہم، اور پھر آخر میں انہوں نے دعا کی، ان کو رزق عطا فرما، ان کو رزق عطا فرما، من الثمرات، تیرے پھلوں کی طرف، تیرے کھانے سے، پھل سے، لعلہم یشکرون، تاکہ تیرے شکر گزار بن جائیں۔ کیا خوبصورت دعا ہے، بھی دیکھیں، اگر صرف اسی دعا کے اوپر ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ
ہماری اولاد کو نیک و صالح بنا اور تیری نماز پہ ان کو قائم فرما، اور یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے کہ لوگ ان سے محبت کریں، ان کو لوگوں کی طرف سے کوئی پریشانی نہ پہنچے، اور یا رب العالمین تو ان کو بہترین ذریعوں سے رزق عطا فرما اور ان کو تیرا شکر گزار بھی بنا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے، میں اپنے بچوں کے لیے کر سکتا ہوں۔ اردو میں کریں، آپ عربی میں کریں، انگلش میں کریں، جس میں بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ 4 چیزیں اپنے بچوں کے لیے مانگیں، اپنی فیملی کے، جو ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھائی کہ یا اللہ وہ نماز کو قائم کریں اور دین پہ مستحکم رہیں، توحید پہ قائم رہیں۔ یا اللہ لوگ ان کی طرف نرم ہو، وہ لوگوں کے فطروں میں مبتلا نہ ہو، لوگ ان کے اوپر حاوی نہ ہو جائیں۔ کتنی اچھی امپورٹنٹ دعا ہے۔ نمبر 3، یا اللہ تو ان کو رزق عطا فرما، ان کے پیٹ کو بھر دے تاکہ ان کو دنیا کی محتاجی و غلامی نہ ہو۔ اور نمبر 4، یا اللہ وہ تیرے شکر گزار بن جائیں اور وہ تکبر والے نہ ہو، وہ غرور والے نہ ہو۔ کتنی زبردست دعا ہے، اور یہ یقین ہے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی بچوں کا خیال رکھے۔ اور آگے کا ہمیں واقعہ پتہ ہے کہ کس طرح سے ہمیں یہ چیز پتہ چلی، ہمیں کس طرح سے یہ چیز پتہ چلی کہ ان کی بیوی پھر وہاں پہ رہیں اور پھر ان کا پانی ختم ہو گیا، اور پھر ہمیں آگے واقعہ معلوم ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے دونوں پہاڑیوں کے درمیان بھاگیں، جو آج ہم عمرے میں کرتے ہیں، اور صفا اور مروہ کے درمیان، اور اسی طریقے سے ان کو پھر آب زمزم کا جو واقعہ ہے وہ پوری چیز میں اس طرح سے نہیں اس کو کور کر رہا، لیکن یہ ہمیں چیز پتہ چلتی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جب وہ پانی نکلا تو انہوں نے اپنے بچے کو بھی وہ پانی پلایا، اور اس فرشتے نے ان سے کیا کہا، فقال لها الملك لا تخافوا، ڈرو مت کہ تم ضائع ہو جاؤ گے، کہ تمہیں کوئی نگلیکٹ کر دے گا، ٹھیک ہے نا، اس چیز سے مت ڈرو۔ فإنها هنا بیت اللہ، کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ گھر ہے، جو کہ بینی، کیا کہتے ہیں، یبنی هذا الغلام وابوہ، جو کہ بنائے گا یہ اب بچہ اور اس کا باپ جو ہے، وإن اللہ لا يضيع اہلہ، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا اپنے لوگوں کو۔ اللہ اکبر، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں گے، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی سے آپ کیا سیکھ رہے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں گے، جب آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھیں گے، جب آپ اللہ تعالیٰ کی حکم پہ یقین مستحکم رہیں گے، جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستوں پر قائم رہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کے اندر ہے، صحیح بخاری حدیث میں یہ، اور آگے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ضائع نہیں ہونے دے گا جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے گا، جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے گا، جو اسباب کو اپنائے گا۔ اسماعیل نے بھی اسباب کو اپنایا، وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں، انہوں نے پانی ڈھونڈنے کی کوشش کی، انہوں نے مدد ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مدد بھیجی۔ وہ بیٹھ نہیں گئی رونے کے لیے، وہ بیٹھ نہیں گئی کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، انہوں نے اسباب کو اپنایا، وہ بھاگی، وہ جو کر سکتی تھی انہوں نے کیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی بالکل غیب سے، ایک امپاسبل سچویشن کے اندر۔ اسی طریقے سے آج میرے لیے کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل پریشانی آتی ہے، تو ہم اللہ پہ توکل کریں، اسباب کو اپنائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سبمٹ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے لا تخافوا ضیعۃ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اس چیز کا فکر نہ کرو، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَهْلَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو، اپنے اہل، اپنے مطلب اپنی جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ضائع کبھی بھی نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پہ توکل، یقین، ایمان، جو آج کل کے زمانے میں بہت سخت ضروری ہے، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، تاکہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب آ سکیں۔ جو ابراہیم علیہ السلام کی وائف سے، ابراہیم اسماعیل سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے، ان کی بیوی سے، کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ پہ یقین رکھا، اور سوال نہیں پوچھا، سوال نہیں پوچھا انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ہم بھی سوال نہ پوچھیں اس چیز کے اوپر، اور اس چیز پہ قائم رہیں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں جو اگلی چیز پتہ چلتی ہے وہ ہے ابراہیم ان مکہ، دا سروس، دا دعا ان دا سیکریفائس، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کے جب اولاد نہیں تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سورۃ الصافات کے اندر یہ دعا آتی ہے، آیت نمبر 100 کے اندر، رب حب لی من الصالحین، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی یہ سورہ صافات میں دعا آتی ہے، رب حب لی من الصالحین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے جو ہے یہ دعا کی کہ یا رب العالمین، یا رب العالمین تو جو ہے مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، تو مجھے جو ہے نیک صالح اولاد عطا فرما، رب حب لی من الصالحین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور ان کو اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اولاد عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اسماعیل علیہ السلام، اب وہ سوچیں آپ کو بڑھاپے میں آپ کو اولاد ملتی ہے، اور آپ جو ہے بڑھاپے میں آپ کو اولاد ملتی ہے،
اور اس اولاد سے آپ کتنی زیادہ محبت کریں گے. چلے تو آپ اس بچے کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں ریگستان میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بڑا کر دیا. اب جب وہ بڑا ہو گیا، جب آپ کا سپورٹ بننے کے لیے ریڈی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اب آپ کا امتحان لیتا ہے. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ جو ہے میرا یہاں پہ گھر تعمیر کریں، آپ میرا یہاں پہ گھر تعمیر کریں. اور دونوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے گھر تعمیر کیا، جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، کعبہ جو ہے. اور جب وہ اس بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے، تو سورۃ البقرہ کے اندر یہ آیت آتی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کی فاؤنڈیشنز کو ریز کر رہے تھے، چڑھا رہے تھے، وہ اور اسماعیل علیہ السلام انہوں نے مل کے اللہ کا گھر بنایا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، یا اللہ تو ہم سے قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا اور علم رکھنے والا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اتنی بڑی سروس اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمبل ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ ہیں کہ یا اللہ تو یہ ہمارا عمل قبول کر لے. اور پھر انہوں نے ایک بڑی خوبصورت دعا کی جو ہمیں کرنی چاہیے جب ہم نیک عمل کریں. جب ہم نیک عمل کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم کیا کریں؟ ہم یہ نہیں کہیں کہ یا اللہ مجھے یہ مال دے دے، یہ چیزیں دے دے، ٹھیک ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ انہوں نے دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ یا اللہ تو ہمارے لیے ہماری اولاد میں سے ایسی ایک امت کو ریز فرما، مسلمانوں کو ریز فرما، اور ان کو مناسک سکھا دے، بے شک تو بہت زیادہ توبہ کرنے والی. یعنی ہماری اولاد سے نیک صالح لوگوں کو پیدا فرما. اور سب سے بڑھ کے کس کو؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، ہمارے اندر سے ایک رسول کو مبعوث فرما. ہم کتنی دفعہ یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری اولادوں سے علماء کو پیدا فرما، مجددین کو پیدا فرما، مفسرین کو پیدا فرما، محدثین کو پیدا فرما. کتنی دفعہ میں نے یہ دعا کی کہ اللہ میری اولاد سے تو محدثین پیدا فرما، علماء کو پیدا فرما، اماموں کو پیدا فرما. آپ سمجھتے ہیں بہت گناہ گار ہیں، آپ کے یہاں نیک اولاد نہیں ہو سکتی، نعوذ باللہ، یا آپ کے بچے امام یا عالم نہیں بن سکتے؟ تو سوچے ابراہیم علیہ السلام کا باپ کون تھا. ہم اتنے برے تو نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا باپ تو ایک مشرک تھا. ابراہیم علیہ السلام کا باپ تو بتوں کو بنانے والا، پوجنے والا تھا. اللہ نے ان کے گھر ابراہیم علیہ السلام پیدا کیے. تو کیا میرے گھر اور آپ کے گھر علماء اور امام نہیں پیدا ہو سکتے؟ لیکن کیا ہمیں شوق ہے؟ کیا ہماری نیت ہے؟ کیا ہم دعا کرتے ہیں اس چیز کی؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ہمارے اندر ایک رسول مبعوث فرما ہماری اولاد سے، منہم، ہماری اولاد میں سے، یتلو علیہم آیاتی کا، جو کہ ان کی اپنی تیری آیات ان کو پڑھ کے بتائے، ویعلمہم الکتاب، اور تیری کتاب ان کو سکھائے، والحکمت ویزکیہم، اور ان کو حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو سب سے زیادہ طاقتور اور حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے اندر نیک صالح اولاد مانگے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے دعا سیکھی جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کی کہ یا اللہ میری اولاد کو نماز پر قائم فرما، یا اللہ میری اولاد کی دل کی طرف لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف مائل کر دے، یا اللہ تو ان کو رزق عطا فرما، ان کو شکر گزار بنا. یہ چار دعائیں اپنی اولاد کے لیے کریں، ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے سیکھا. اسی طریقے سے جب آپ نیک عمل کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میری اولاد سے تو اپنے اماموں کو پیدا فرما، علماء کو پیدا فرما، محدثین کو پیدا فرما. کیوں نہیں ہم یہ دعا کر سکتے؟ بالکل ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، مگر اگر ہمیں شوق بھی ہو اور ہمیں یہ انٹرسٹ بھی ہو. یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے. اور جو مین چیز ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک بڑا امتحان لیا، جس کی وجہ سے ہم یہ عید بناتے ہیں اور یہ دن سیلیبریٹ کرتے ہیں جس کو ہے. اور وہ امتحان کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم کو خواب دکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں. اب ہم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل سبمسو ہیں، اسلمت لرب العالمین. ہم نے دیکھا آپ کی بیوی جو ہے وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سبمسو ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں فلما بلغا، جب وہ بالغ ہو گیا، جب وہ جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، معه السعیہ، ٹھیک ہے نا، جب وہ بڑا ہو گیا اور جب وہ اس عمر تک پہنچ گیا کہ جب وہ محنت کر سکتا تھا، جوان ہو گیا. اللہ اکبر، آپ ایک بچے کو جوان کریں، بڑا کریں، ٹھیک ہے نا. قال یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا، میں نے دیکھا ہے، بے شک، فی المنامی، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں ذبح. اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ نے خواب میں کسی چیز کو ایسے دیکھا اور آپ نے کہا میں یہ کر رہا ہوں، نہیں، میرا اور آپ کا خواب ضروری نہیں ہے کہ اس طرح سے سچا ہو، ٹھیک ہے، لیکن ایک نبی کا خواب جو ہے سچا ہوتا ہے. تو ایک نبی کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، اللہ اکبر. باپ بیٹے سے پوچھ رہا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں،
اور اس کا مطلب یہ کہ یہ مجھے نشانی دی جا رہی ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر. وہ پوچھے تمہارا کیا خیال ہے، کوئی بیٹا ہوگا کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا ابا جان آپ کو عجیب و غریب خواب آ رہے ہیں، کیا ہو گیا آپ کو، آپ مجھے قربان کریں گے؟ مگر یہ بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ قال یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، یا ابت افعل ما تؤمر. اللہ اکبر. دس از دا لائن. یہ لائن کو پکڑ کر کے اسلمت لرب العالمین ابراہیم علیہ السلام کا، ان کی بیوی نے جو بولا کہ اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، اور یا ابت افعل، افعل ما تؤمر، کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا اس کا مطلب ہوا اے میرے پیارے ابا جان کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. یہ ہے سبمیشن. کوئی سوال نہیں، کوئی لاجک نہیں. آپ مجھے کیوں قربان کریں گے، آپ ایک انسان کو کیوں ذبح کریں گے، کوئی سوال نہیں، کوئی لاجک نہیں. اللہ کا حکم ہے یا ابت افعل، کر دیجئے ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہو گیا. یہ ہے خصوصیت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی، ان کے خاندان کی. یہ ہے وہ خصوصیت جو میں نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور اپنی اولاد میں پیدا کرنی ہے. جب اللہ کا اس کے رسول کا حکم آ گیا، نو کوسچنز، نو لاجک، اور خوشی خوشی میں کہوں اسلمت لرب العالمین. دس از واٹ از اسپیشل اباؤٹ ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں اور کوئی چیز نہیں پتہ چلتی، ہمیں یہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا ہے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اور ان کا آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے، استقامت والوں میں سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو لٹا دیا ان کے ماتھے پہ، ان کی جبین پہ، ٹھیک ہے نا، ان کو جو ہے لٹا دیا ان کے فور ہیڈ پہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، تو ہم نے پکارا ابراہیم کو، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ان كذلك نجزي المحسنین، بے شک تو نے اپنے خواب کو سچا دکھا دیا، اور اسی طریقے سے ہم اچھا کرنے والوں کو انعام دیتے ہیں. ان هذا له البلاء المبین، کہ بے شک یہ تمہارا ایک بہت بڑا امتحان تھا. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کو بچا لیا، ہم نے اس کو رینسم کر دیا ایک بہت بڑی سیکریفائس کے ذریعے، جو ایک مینڈا آیا، جو ایک بکرے، جو انہوں نے ایک اس کو شیپ کو جو ہے ذبح کیا، جو ہمیں آگے واقعہ پتہ ہے جس وجہ سے ہم یہ قربانی کرتے ہیں. تو کیا اس چھری کو چلاتے وقت میں اپنی خواہشات کو، اپنی شبہات کو، اپنی شہوات کو قربان کر سکتا ہوں؟ کیا میرے اندر یہ چیز ہے یا ابت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر؟ کیا میرے اندر ہے اسلمت لرب العالمین؟ یہ اصل مقصد ہے. اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں ہم یہ قربانی کیوں کر رہے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سبمسو ہونا ہے، اور وہ سبمیشن ہی، نو کوسچنز، نو لاجک، یہ سبمیشن ہی ہمیں جو ہے وہ بچا سکتی ہے. اور یہی سبمیشن ہے جسے اللہ تعالیٰ کا خلیل بنایا ابراہیم علیہ السلام کو. یہ سبمیشن ہے جس سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو لیڈر بنایا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو رسپیکٹ ملے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آپ دوست بنے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے قریب لے کر آئے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہ ہونے دے، تو آپ بھی بولیں افعل ما تؤمر، کر گزرو جس چیز کا تمہیں حکم ملا ہے. اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کریں، اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے راستوں پہ مستحکم کریں، تاکہ وہ بھی آپ کو یہ کہہ سکے جو اسماعیل نے ابراہیم کو بولا، اور آپ کو وہ کوشچن نہ کریں. اپنی بیوی بچوں کو اس چیز کے اوپر ٹرین کریں، اور اللہ تعالیٰ کی حکم کے اوپر چل پڑیں، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں اور توحید رکھیں. اور یہی چیز ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی، یہی چیز ہم ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری سے سیکھتے ہیں. کیا لیسنز ہمیں جو ہے وہ سمجھ میں آتے ہیں آپ لوگوں کے، جو کہ اللہ اس کے بعد ہدایت نصیب. جی آمین. تو اسی طریقے سے سوال میں بعد میں لے لوں گا، ہمارے پاس جو تھوڑا سا ٹائم ہوگا اس کے اندر. کیا لیسنز ہم سیکھتے ہیں اس کے اندر، کیا لیسنز، کیا چیزیں ہم سیکھتے ہیں؟ کہ نمبر ون یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہانیاں ہمیں بتائی ہیں قرآن میں، وہ محض ہماری انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بتائیں، بلکہ یہ کہانیاں، یہ احکام اللہ تعالیٰ کے، اس کے پیچھے حکمت ہے. ہر حکم کے پیچھے حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں. حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت. اور اگر وہ حکمت آپ کو سمجھ میں نہ آئے، آپ سوال نہ پوچھیں، آپ کر گزریں، خوشی خوشی کر گزریں اللہ کی اس کے رسول کا جب حکم آئے. اسی طریقے سے قرآن کے اوپر تدبر کریں اور شکر گزار بنیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ شکر گزار تھا، میرا ہر حالت میں وہ میرا شکر گزار تھا. اس نے اپنی بیوی بچے کے لیے چھوڑ دیا، وہ شکر گزار تھا. اس نے اپنے بیٹے کے منہ پہ، گردن پہ چھری رکھ دی، وہ شکر گزار تھا. اس نے اس کو آگ میں پھینک دیا گیا، وہ شکر گزار تھا. اسے کبھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی، اسے کبھی اللہ تعالیٰ سے گلا نہیں کیا کہ یا اللہ تو کیا کر رہا ہے میرے ساتھ، کیوں کر رہا ہے میرے ساتھ. اور میں روز اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا ہوں، یا اللہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یا اللہ تم یہ دعا کیوں نہیں قبول کر رہا، یا اللہ یہ کیوں نہیں ہوتا، یا اللہ یہ کیوں میں کر رہا ہوں، یا اللہ یہ کیوں مجھے کہا جا رہا ہے، یا اللہ یہ کیوں، یا اللہ وہ کیوں، یا اللہ یہ کیوں. آئی ایم کوسچننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ فرق ہے، اور یہی چیز مجھے ریمائنڈ کرنے کی ضرورت ہے ان دنوں میں اور اس قربانی کے ذریعے. اگر میں اس اسپرٹ کے ساتھ یہ قربانی نہیں کرتا کہ یا اللہ آج کے بعد میں اور میرا گھر تیرے احکام کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہوگا،
تو اس قربانی کا فائدہ کیا؟ آپ پھر محض گوشت اور بریانی انجوائے کر لیں گے، ورنہ تو اس قربانی کے اندر اخلاص یا نیت کہاں سے آئے گی؟ اسی طریقے سے اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرنا، اپنی محبتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنا، وہ محبت ہی کیسی اللہ تعالیٰ سے جو کہ محبت کی قربانی آپ نہ دے سکیں، جو خواہشات کی قربانی ہم نہ دے سکیں، وہ محبت ہی کیسی ہوگی؟ اسی طریقے سے توحید پہ قائم رہنا، جیسے ابراہیم علیہ السلام توحید پہ قائم، سب سے امپورٹنٹ چیز کسی کے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اپنی خواہشات کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اپنی نفس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر شریک نہیں کرنا، اپنی نفس پہ قابو رکھنا ہے اور اپنی نفس کو اللہ تعالیٰ کی تابع بنانا ہے اور قربان کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا کہ وہ میرا خیال رکھے گا، وہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اب اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں، اسباب کو اپنائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع ہونے دے، نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع ہونے دے، تکلیف آئے گی، بیماری آئے گی، پریشانی آئے گی، مگر وہ آپ کا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کنارے پہ لا کے کھڑا کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کھینچے گا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اپنے بندے یا بندی کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنا، اس چیز کا یقین کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر پونڈر کر کے، قرآن پہ غور و فکر کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و زندگی کو پڑھ کے ہمیں یقین پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ دعا کرنا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا رب العالمین میری اولاد کو نماز پہ قائم فرما، یا رب العالمین لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما، یا اللہ ان کو رزق عطا فرما، یا اللہ ان کو شکر گزار بنا، اپنے اندر عاجزی ان کے ساری لے کر آنا۔ یعنی جب وہ بیت اللہ کو بنا رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے یا اللہ ہم کتنا عظیم کام کر رہے ہیں، اب تو ہماری جنت پکی ہو گئی ہے، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اپنے اندر عاجزی ان کے ساری پیدا کرنا، امید کو قائم رکھنا اللہ کے اندر، امید کو قائم رکھنا۔ آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو فتح کیسے ملے گی، مسلمان کامیاب کیسے ہوں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے تقوی کو اختیار کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کانشیسنس کو اپنے اندر پیدا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے اندر پیدا کرنا، سب سے زیادہ بڑھ کے یہ چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کے توکل کو، اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے زندگی کا ہر چیز خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قائم کریں، کسی اور کے لیے نہیں کریں، ٹھیک ہے نا؟ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، مجھے تو اس پہ پورا یقین ہے، میں آپ سے وعدہ کروں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم توکل اللہ تعالیٰ پہ کریں، ہم یقین اللہ تعالیٰ پہ رکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کے راستوں پہ مستحکم رہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو جزاک اللہ خیر آپ لوگوں کا اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے، اپنا وقت نکالنے کے لیے، اور تلمیذ انسٹیٹیوٹ کا بہت زیادہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو کامیابی اور خیر دے کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں کچھ آپ سے بات کر سکوں۔ میں کوئی عالم، کوئی شیخ نہیں ہوں، میں ایک سمپل اسٹوڈنٹ ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرے اساتذہ پہ، میرے والدین پہ، آپ سب پہ اپنی رحمت و برکت اور سلامتی فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق دے کہ ہم یہ دن کیوں گزار رہے ہیں، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ قربانی کیوں کر رہے ہیں، اور اس قربانی کے بعد ہم یہ وعدہ کریں کہ یا اللہ آج سے اسلمت لی رب العالمین، یا ابت افعل تؤمر، کہ یا اللہ تو آپ کر گزر، یا اے میرے بیٹے، میرے والد صاحب آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے، تو میں اپنے بچوں کو اس طرح سے ٹرین کروں کہ وہ آگے سوال نہ پوچھے اللہ کے احکامات کے آگے، میں اپنی بیوی شوہر کو اس طرح سے تیار کروں، میں اسی طریقے سے اپنی زندگی اللہ کی سبمیشن میں گزاروں، ورنہ ہم اور کہاں دوڑ کے جائیں گے؟ ففروا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میری طرف ہی بھاگ کر آؤ گے، اور تو کہیں آپ جا نہیں سکتے۔ آج جو ٹینشنز ہیں زندگی کے اندر، جو ڈپریشنز ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس میں آپ کہاں جائیں گے بھاگ کے اللہ کے سوا؟ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سبمٹ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ماں سے زیادہ، آپ کے باپ سے زیادہ آپ کا خیال رکھے گا اور آپ سے محبت کرے گا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ حج رمی الجمر میں شیطان پر کنکریاں مارتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اس واقعے کا بتا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو جو کنکریاں ماری تھی، جو مجھے معلوم ہے اس لحاظ سے کہ جب شیطان نے ان کو بہکانے کی کوشش کی، تو ان کو روکنے کی کوشش کی، جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دور کرنے کے لیے شیطان کو جو ہے وہ کنکریاں جو ماری، تو وہاں پہ ہم اس طرف کنکریاں مارتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جمرات پہ شیطان کو واقعی میں باندھ دیا جاتا ہے، جو کہ ہمیں چیز سکھائی جاتی ہے، لیکن یہ ایک ان کی اس میں کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں عزت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جس نے توفیق دی، جس نے صحیح الفاظ بلوائے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ لیجئے، ورنہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اس کو جو ہے ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے خود اس پر عمل کرنے والا بنائے، سب سے پہلے خود اس کو میرے لیے حجت بنائے اور میرے خلاف حجت نہ بننے دے، اور میرے اساتذہ پہ، میرے والدین پہ رحم فرمائے، میری اولاد پہ، آپ کی اولاد پہ، آپ کے گھر والوں پہ، آپ کے بزرگوں بڑوں پہ، آپ کے مرحومین پہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں صحیح خلوص نیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق دے، کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر جھکا دیا، اسماعیل علیہ السلام نے اپنا سر جھکا دیا، ہاجر نے، اسماعیل نے اپنا سر جھکا دیا، ہم بھی اپنا سر جھکا دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور کوئی چیز پہ ہم اللہ تعالیٰ کے خلاف نہ جائیں۔ بے شک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارا حافظ اور حفیظ ہے اور ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ لیجئے، ادروائز انشاءاللہ تعالیٰ
ہم اس کو جو ہے مکمل کرتے ہیں، کیونکہ میرے خیال سے ایک اور کلاس کوئی 8:30 بجے ہوتی ہے، تو تاکہ اس میں کوئی پریشانی نہ ہو ان شاء اللہ تعالیٰ. تو سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ دعا جو ہے، جو میں نے آپ کو بتائی تھی، دعا جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اس میں 4 چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے، اپنی فیملی کے لیے مانگی. وہ 4 چیزیں آپ بھی مانگے، میں بھی مانگوں. نمبر 1، یا اللہ ان کو دین پہ قائم فرما، توحید پہ قائم فرما، نماز پہ مستحکم فرما. نمبر 2، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دو، یہ لوگوں کے فتنوں میں مبتلا نہ ہو، لوگ ان پر حاوی نہ ہو. بڑی اچھی دعا ہے. نمبر 3، یا اللہ ان کو رزق عطا فرما. اور نمبر 4، یا اللہ ان کو تیرا شکر گزار بنا. یہ چار چیزیں اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں. الحمدللہ میری بھی ایک ریمائنڈر ہے یہ آیت جو ہے، میں اس سے پہلے بھولا ہوا تھا، مجھے یاد نہیں تھی. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ یبین. یہ حدیث نمبر نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت سے میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت سے میں نے آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے اس میں آپ، اچھا ٹھیک ہے، میں ریکارڈنگ جو ہے یہاں سے فی الحال ریکارڈنگ ہم روک دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی.